تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کو آپ بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ربنا را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ تزغ غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور غین میں قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ قلوبنا قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بعد عین کو ظاہر کر کے حلق سے ادا کریں گے۔ اذ ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، از نہیں بولنا ہے، الذال میں قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اذ ہدیتنا وہب، با میں قلقلہ کرنا ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ من لدنک، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ من لدنک، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ رحمہ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر جیم علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو جب یہاں پر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو یہ تا جو ہے گول تا اسے کہتے ہیں، یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو رحمہ اسے پڑھیں گے، رحمہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، آتا نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ وہاب، یہ ہا ہے، اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، وہاب ایسے۔ با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے یہاں پیش یہ سکون سے بدل جائے گا، تو قلقلہ کریں گے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ربنا را کو پر پڑھیں گے، را میں زبر ہے، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ ان کا نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ جامع، یہ نون مشدد ہے، یہاں پر بھی نون میں غنہ کریں گے۔ لیوم، یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ لیوم لا ریب، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ فی، یہاں پر طا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو فی وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گی۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ لا یخلف، الخا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میعاد، دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے دال کا زبر جو ہے وہ سکون سے بدل جائے گا۔ یہ عین جو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ عین رکوع کی علامت ہے، یہ ادھر رکوع ہے تو یہ رکوع کی علامت ہے کہ یہاں پر رکوع ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان الذين كفروا لن
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے. لذین، ذال کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے. لذین کفروا، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. اس نون میں اخفا کریں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو نون میں اخفا کریں گے. غین کو پر پڑھیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور غین میں یہاں پر قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. عنہم، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے، یہاں پر اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. اموالہم ولا، یہاں پر میم ساکن کے بعد اور یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد واو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں. ولا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. اولادہم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم ساکن کے بعد جب میم ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. من اللہ، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. شیئا، یہاں پر تا وقف و مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. وَأُولَئِكَ، اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا. اور یہاں پر جو مد ہے، یہاں پر یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہے. مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا نہیں، 1 الف کے برابر نہیں، اس کو 3-4 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. ہم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. وقو، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال میں غنہ کریں گے کیونکہ یہ نون میں غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. نار، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر آیت کے اوپر لام الف ہے، یہاں پر ٹھہرنے سے مطلب نہیں بگڑتا ہے اور ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ٹھہر بھی سکتے ہیں، کوئی مطلب نہیں بگڑتا یہاں پر. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. کدأب، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. آل فرعون، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے. والذین، ذال کو باریک پڑھیں گے. نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے. با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. كذبوا، کاف کو باریک پڑھیں گے، ذال کو بھی بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے. بآياتنا، ہم کھڑا زبر ہے دونوں میں، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے اور اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے پیش ہے. بذنوبہم، ذال کو باریک پڑھیں گے. بذنوبہم فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. شدید الشین کی آواز سیٹی کی جیسی ہوتی ہے. شدید العقاب، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا. واللہ شدید العقاب.
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد۔ قل للذین، یہاں پر دیکھیے لام ساکن ہے اور یہ لام مشدد ہے۔ جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہوتا ہے تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، تو قاف کو اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قل للذین، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے، کفروا کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ کفروا ستغ، غین کو پور پڑھیں گے، غین حرف مستعلیہ میں سے ہے اور غین کو ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ وَتُحْشَرُونَ، را کو پور پڑھیں گے، إِلَى جہنم، نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، یہاں پر جھٹکا لگے گا۔ میہاد، یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد۔